لب پہ ہو میرے ذکر تیرا، تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت والے نبی اللہ پاک کے سب سے آخری نبی جناب مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت درود کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو درود پاک پڑھتے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ماہ رمضان نصیب ہوا۔ ماہ رمضان کے بعد عید کی خوشیاں بھی ہم سب نے دیکھی، اور عید کے بعد صبح کا مارننگ کا بڑا ہی پیارا پروگرام ایک نئے صبح، یوں سمجھیے کہ عید کے بعد، رمضان کے بعد پہلا یہ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کا بھی، ہمارا بھی، ہم سب کا ہی مقدر فرمائے۔ تو آج بھی انشاءاللہ جس طرح ہم پہلے رمضان سے پہلے یہ پروگرام پیش کرتے تھے اور بہت ساری علم و حکمت سے بھرپور گفتگو آپ کے سامنے پیش کرتے تھے، نعت خوانیاں اس پروگرام میں ہم بطور خاص شامل کرتے ہیں، کچھ ہمارے ساتھ گیسٹ ہوتے ہیں، کچھ نعت خوان ہوتے ہیں، تو آج بھی سلسلہ ہوگا ہمارے نعت خوان سے۔ آج بھی آپ کلام سن سکیں گے، فرمائش آپ کر سکیں گے۔ ہمارا جو نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے 8286252626، اسے اپنے پاس محفوظ کر لیجئے، اور واٹس ایپ پر آپ ہمیں میسج کیجئے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے واٹس ایپ پر آپ چاہیں تو ہمیں اپنی وائس بھیج دیجئے، ہم آپ کی اس آڈیو کو، آپ کی وائس کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ اسی طرح یوٹیوب پر بھی لائیو چیٹ کے ذریعے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے بھی آنے والی فرمائشوں کو ہم پروگرام کے اندر شامل کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر مہمان انشاءاللہ ہوں گے۔ آج بڑے پیارے مہمان ہمارے ایک نئے صبح میں آج پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں، مولانا علی شیر مدنی۔ علی بھائی کو خوش آمدید، مرحبا، ویلکم، ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ ان سے آج کا جو ٹاپک ہمارا ہے بڑا ہی اہم ٹاپک ہے۔ ایک عظیم شخصیت، اسلام کی ایک عظیم ہستی ہیں، ان کی سیرت پر انشاءاللہ آج ہم کچھ کلام کریں گے، جو اپنے اعتبار سے بہت بڑا علمی ان کا قد ہے، اور کیا کیا ان کو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیات عطا فرمائی ہیں، کیا ان کا نام ہے، انشاءاللہ کچھ دیر بعد آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے جو نعت خواں ہیں بڑے ہی پیارے، جن کو ایک نئے صبح میں خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ ان سے نعتیں بھی سنتے ہیں، ہمارے الطاف بھائی آج پھر سے تشریف لائے ہیں۔ الطاف بھائی کے لیے آپ فرمائش کر سکتے ہیں، کچھ کلام سننا چاہتے ہیں تو بالکل بھیجیں انشاءاللہ، الطاف بھائی آپ کو کلام بھی سنائیں گے۔ آئیے پروگرام کے اندر ہم اپنے اس فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کو شامل کریں گے۔ توجہ کے ساتھ اللہ کریم کے پاکیزہ کلام کی تلاوت کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان،
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. تلاوت قرآن مجید الحمدللہ ہم نے کرنے کی سعادت حاصل کی، آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی، اور الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کے اندر ہم تلاوت قرآن کریم کو بھی شامل کرتے ہیں، تاکہ چونکہ پروگرام ہے ایک نئی صبح، اور صبح کا بابرکت جو لمحہ ہوتا ہے اس وقت میں بطور خاص ہم سب کو ہی یہ کوشش کرنی چاہیے گھروں کے اندر بھی اپنے تلاوت قرآن کریم کا معمول ہو. روزانہ ایک پارہ اگر پڑھ سکتے ہوں، آدھا پارہ پڑھ سکتے ہوں، پون پارہ پڑھ سکتے ہوں، یا ایک صفحہ پڑھ سکتے ہوں، ایک رکوع ہی پڑھ سکتے ہوں، تو اس کا سلسلہ ہونا چاہیے گھروں کے اندر. ایک ماحول آپ بنائیں. آپ اگر دکان پر صبح صبح چلے جاتے ہیں تو دکان پر بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں. دکان آپ کھولتے ہیں، اپنی شاپ پر آپ دکان جو ہے نا وہ تلاوت قرآن کریم کا ایک ماحول بنائیں، تاکہ اس سے خیر و برکت کا نزول بھی ہو اور ثواب بھی ہم سب کو حاصل ہو. آئیے تلاوت قرآن کریم کے بعد بڑھیں گے ہم الطاف بھائی کی جانب. ایک کلام بڑا ہی پیارا ان سے سنیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اٹھی نظر تو ان کی کرم پر ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی. ہجر نبی میں کہاں بھی اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ.
منصور کوئی بن کے غزالی آئے کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے ان کے دربار سے گو کر جو سوالی آئے ان کے دربار سے گو کر جو سوالی آئے ہو میرے بس رحمت کو تو یہ باتیں گوارا نہیں ان کی رحمت کو تو یہ باتیں الطاف کرم بڑھ کے خریدے انہیں ان کے الطاف کرم بڑھ کر خریدے انہیں آج سرکار سے غم
سبحان اللہ ماشاء اللہ مرحبا بارک اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. ماشاء اللہ الرحمن ایک نئی صبح رمضان کے بعد آپ کے لیے ایک بار پھر لے کر حاضر ہو چکے ہیں, اور جو ایک نئی صبح کو پسند کرنے والے ہیں امید ہے انتظار بھی ہوگا کہ کب ایک نئی صبح پروگرام سٹارٹ ہوتا ہے. ظاہر ماہ رمضان میں دیگر پروگرامز کی وجہ سے اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے وہ پروگرام ایک نئی صبح ہم رمضان میں نہیں لا سکے, اور اللہ کی رحمت سے ماشاءاللہ آپ نے اس پروگرام کو پسند کیا, آپ دیکھتے بھی ہیں. تو اس وقت جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری جو لنک ہے اس پروگرام کی یوٹیوب پر آپ اپنے دوستوں کو بھیجیں. ابھی پروگرام سٹارٹ ہوا ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے لنک شیئر کرنے کی وجہ سے اور بھی لوگ جوائن ہو جائیں اور آج کے پروگرام میں بہت سارا علم دین کا خزانہ وہ حاصل کر سکیں. ماشاءاللہ آپ نے نعت خان سے کلام سنا, مزید ہمارے الطاف بھائی سے آپ کلام سننا چاہتے ہیں تو ہمارا جو نمبر آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہا ہے آپ اس پر ہمیں اپنی وائس بھیجیں. اسی طریقے سے یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے بھی آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں, اپنی فرمائش کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی آپ کی فرمائش کو پروگرام میں وہاں پر آنے والی فرمائشوں کو بھی پروگرام میں انشاءاللہ شامل کریں گے. ناظرین, آج جو ہم ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ ایک اسلام کی عظیم شخصیت جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا مرتبہ بلند مقام عطا فرمایا ہے, ان کی سیرت آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان کی سیرت سے حاصل ہونے والے مدنی پھول وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے کئی لوگوں سے بہت بڑے بڑے کام لیے. یعنی آپ دیکھیں گے نا, اگر فقہ میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں جو حضرات پیش نظر آتے ہیں جنہوں نے فقہ کے حوالے سے ایسا عظیم کارنامہ سر انجام دیا. بطور خاص میں ایک شخصیت کا نام ذکر کروں تو ہمارے امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تبارک و تعالی نے علم فقہ کا ان سے جو کام لیا, اگرچہ کہ آپ دیگر علوم کے اندر بھی علم حدیث میں بھی آپ کا ایک اپنا کمال تھا اور دیگر علوم کے اندر بھی آپ کا کمال تھا, لیکن بطور خاص جو آپ کی شہرت ہوئی ہے وہ علم فقہ کے اعتبار سے کہ آپ کی وجہ سے جو مسلمانوں کو قرآن کریم سے احادیث سے مسائل نکال کر جو دیے گئے اور آپ کے شاگردوں نے اس پر جو کام کیا, پھر ابھی تک اللہ کی رحمت سے وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ قیامت تک یہ معاملات چلتے رہیں گے. اسی طریقے سے آپ دیگر چیزوں میں دیکھتے ہیں قرآن کریم میں کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا ملکہ عطا فرمایا کہ قرآن کریم کی خدمت کے حوالے سے مشہور ہوئے, کوئی علم بلاغت میں مشہور ہوا, کوئی علم کلام میں مشہور ہوا, یا اسی طریقے سے کوئی دیگر چیزوں کے اندر مشہور ہوا. لیکن آج ہم جس شخصیت کی بات کرنے جا رہے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کے لیے چن لیا. جب حدیث کی ہم بات کرتے ہیں نا, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جن لوگوں نے اس کو جمع کرنے کا کام کیا, جنہوں نے اس کو صحیح انداز سے کہاں رکھنا چاہیے, کس کس درجے کی حدیث کو کس کس لیول پر رکھنا ہے, کن کن راویوں کی حدیثوں کو لینا ہے, حدیث کے اندر کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, کون سی حدیث لینی ہے کون سی حدیث نہیں لینی ہے, اس کے شرائط, اس کے اصول, اس کے ضوابط اور جو جرح و تعدیل ہے, ان تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے جس شخصیت کو اللہ تبارک و تعالی نے یوں سمجھیے کہ اس کام کے لیے چنا بطور خاص, ان کا آج تذکرہ کرنے جا رہے ہیں. وہ الحمدللہ امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے علم حدیث پر ایسا عبور عطا فرمایا کہ جب بھی امام بخاری کا نام آتا ہے تو آپ کی صحیح بخاری کا تصور ضرور ذہن میں آ جاتا ہے. جو آپ نے کتاب لکھی, جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا جس کو خطاب ملا, قرآن کریم کے بعد سب سے عظیم کتاب, سب سے صحیح کتاب جس کو کہا گیا وہ بخاری شریف. تو کیا اس کا مرتبہ ہے, بخاری شریف کے حوالے سے بھی سنیں گے, امام بخاری کے حوالے سے بھی سنیں گے. اچھا, امام بخاری کا ہم نے ٹاپک جو آج رکھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی مہینے ماہ شوال کو عید کے دن, جی ہاں 1 شوال مکرم کو ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک بھی منایا جاتا ہے. تو اسی مناسبت سے ہم نے جو ہے چونکہ ایک نئی صبح ایک رمضان کو تو ایک عید کو تو ہو نہیں پایا, یعنی 1 شوال کو تو ہو نہیں سکا ایک نئی صبح, ورنہ اس دن ہم شامل کرتے, تو ہم نے کہا چلے برکت کے لیے, حصول برکت کے لیے آج 4 شوال ہے تو انشاءاللہ آج شامل کرتے ہیں.
تو امام بخاری کی سیرت پر بہت کچھ جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ شریک رہیے گا. ہمارے ساتھ مظفر بھائی بھی جوائن کر چکے ہیں, انشاءاللہ ان سے ہم سنیں گے. اور ہمارے علی شیر بھائی بھی ہیں. علی شیر بھائی تو ماشاءاللہ تخصص فی الحدیث بھی آپ نے کمپلیٹ کیا ہے, 2 سال کا ہو گیا مکمل ماشاءاللہ. تو حدیث پر جو خدمات ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے باقاعدہ اس کا کورس بھی کیا ہے تخصص فی الحدیث 2 سال کا. تو حدیث پر ماشاءاللہ ایک اچھی ان کی پکڑ بھی ہے. ان سے بھی انشاءاللہ ہم امام بخاری کے حوالے سے بات سنیں گے. سب سے پہلے میں اسٹارٹ کرنا چاہوں گا ہمارے مظفر بھائی سے. مظفر بھائی کیا کہیں گے امام بخاری رحمۃ اللہ کے حوالے سے؟ کچھ ان کا اگر شروع میں کچھ تعارف بیان ہو جائے, چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ کو ایک تعداد, یعنی علماء کے اندر تو ایک تعداد جانتی ہے, عوام بھی جانتی ہے, لیکن صرف نام سنا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ جنہوں نے ایک بخاری لکھی. باقی آپ کا پراپر نام کیا ہے, یعنی آپ کا اصل نام بتا دو ناظرین کہ بخاری نہیں ہے, آپ کو جو اصل نام ہے ایک تعداد کو شاید وہ بھی نہیں معلوم ہوگا. آپ کا اصل نام کیا ہے, آپ کے والد کون تھے, آپ کے کچھ شروع کا تعارف انشاءاللہ ہم مظفر بھائی سے سنتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد محمد والسلام. علی بھائی, الحمدللہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اتنے بڑے حدیث کے امام جی جو ہے ان کا آج ذکر خیر کرنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے. اور الحمدللہ امام بخاری کو جو نسبت شوال المکرم کے مہینے سے حاصل ہے کہ آپ کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا اور آپ کی ولادت بھی اسی. اچھا, کیا بات ہے. الحمدللہ 13 شوال المکرم 194 ہجری, انہیں تقریباً آج سے سمجھ لیجیے 1200 سال قبل, اس سے زائد ہو گئے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ازبکستان جو ملک ہے اس کے ایک شہر بخارا میں ہوئی. اچھا. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام جو ہے وہ ناظرین کی نوٹ کرے, آپ کا نام محمد ہے اور کنیت ابو عبداللہ ہے. صحیح. یعنی آپ کے شہزادے ان کا نام جو عبداللہ ہوگا ان کی طرف سے کنیت جو ہے. اور آپ کے القابات یہ بھی ہے امیر المومنین فی الحدیث, حافظ الحدیث, ناصر احادیث النبویہ, اسی طرح حبر الاسلام, سید الفقہاء والمحدثین, امام المسلمین اور شیخ المومنین وغیرہ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی شان سے شوال مکرم کو کئی نسبتیں حاصل ہیں. ایک آپ کی ولادت 13 شوال یہ پتہ لگ رہی ہے, اسی طرح جو ہے آپ کی وصال کی بھی تاریخ ہے. 10 شوال کو الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی جو ہے یوم ولادت اور جگہ جگہ منایا جاتا ہے. اور اعلیٰ حضرت کی تو مناسبت الحمدللہ ایسی ہے 10 شوال کی کہ انگلش بھی تاریخ تھی آپ کی 14 جون 1856 اور ہجری تاریخ تھی 10 شوال. تو یہ دونوں تاریخیں جو ہے ایسی تاریخ ہے کہ جن سے علم و تعلم کی, یعنی انگلش کی اگر دنیاوی پڑھائی دیکھا جائے تو وہ جون کے مہینے میں آغاز ہوتا ہے, اور دینی جو علم کا دیکھا جائے درس نظامی وغیرہ کا تو شوال کے مہینے میں, چونکہ رمضان میں چھٹی ہوتی ہے زیادہ تر مدارس میں, 10 شوال سے جو ہے نا پڑھائی کا آغاز ہوتا ہے. صحیح. تو یہ اس مہینے میں الحمدللہ نسبت حاصل ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت اسماعیل بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ کروڑوں مالکیوں کے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد. اچھا ماشاءاللہ. اور ولی کامل حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت یافتہ. سبحان اللہ. یعنی ڈائریکٹ ایسے نہیں کہ آپ کا گھرانہ ہی ایسا علمی تھا, اتنے بڑے امام کے جو ہے نا شاگرد آپ کے والد ماجد تھے, ان سے فیض حاصل کیا. ان کی تقوی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنے مال و دولت کو شبہات کے, یعنی ایسے مال جس میں شک و شبہ ہو, جائز ہے ناجائز ہے, ایسے مال سے بھی آپ نے بچایا تھا. انتقال شریف کے وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جس قدر مال ہے میرے علم کے مطابق اس میں ایک شبے والا درہم بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ تقوی پر ان کے والد ماجد کا بھی کیسا تقوی ہے. آج لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے. آج مال جمع ہوا تو اگر ناجائز بھی کوئی آ گیا وہ بھی ساتھ میں بندہ لے لیتا ہے. کہیں سے سود کا کاروبار کر رہا ہے, کوئی ایکسٹرا میرے کو مال کا منافع مل رہا ہے. لوگ پراپر علم حاصل نہیں کرتے, علماء سے رابطہ نہیں کرتے, اپنے انداز سے کیسی بھی پارٹنرشپ کیسا بھی معاملہ کرنا, رقم دے دینا, کچھ فائدہ حاصل کر لینا, اس طرح سے وہ مال کی بڑھوتری تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے مال جمع کر لیا, یہ کر لیا, کسی ناجائز چیز پر قبضہ کر لیا, اپنی ملکیت میں شامل کر لیا. وہ آج یہ تو دیکھ رہے ہیں, لیکن اس طرح سے یہ معاملہ کرنا جو ہے نا ان کی یہ حرام مال نسلوں کے کردار کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. اور پھر اس میں ضرور خیال رکھنا چاہیے
تو اس میں اگر کوئی بندہ احتیاط نہیں کرتا، آج یہ درس ہم کو مل رہا ہے الحمدللہ، ان کے والد نے ساری زندگی مال جمع کرنا اور پھر یہ گواہی دینا کہ ایک درہم بھی جو نا شبے کا بھی نہیں ملا، جائز و حرام تو جانے تو شبے والا بھی جو مال ہے وہ نہیں ملا۔ آج لوگوں کا کیا ہوتا ہے، اگر کسی نے کیا ہے ایسا معاملہ تو اس کو توبہ کرنا چاہیے کہ ناجائز اور حرام مال کے کھانے کھلانے سے قیامت کے دن بڑی سخت سزا ہو سکتی ہے۔ ایک روایت ہے بڑی ہی ڈرانے والی کہ مرد سے تعلق رکھنے والوں میں پہلے اس کی بیوی، اس کی اولاد ہوتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ سب کھڑے ہوں گے اللہ پاک کے حضور، عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہمیں اس شخص سے ہمارا حق لے کر دے، کیونکہ اس نے کبھی ہمیں دینی امور کی تعلیم نہیں دی اور یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا جس کا ہمیں علم نہ تھا۔ اب کیا ہوگا، اس شخص کو حرام کمانے پر اس قدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا، پھر فرشتے اس کی بڑی بڑی نیکیاں لا کر رکھیں گے، تو اب گھر میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر کہے گا کہ میری نیکیاں کم ہیں، اس کی نیکیوں میں سے اٹھا کر لے جائے گا۔ اسی طرح سے دوسرا آ کر کہے گا کہ اس نے مجھے سود کھلایا تھا، اس کی نیکیوں سے اٹھا کر لے جائے گا، یہاں تک کہ اپنی اس کی نیکیاں سب لے جائیں گے، ابھی بھی حقدار باقی ہوں گے تو اپنے گناہ لا لا کے اس کے اوپر ڈال دیں گے۔ اب وہ اپنے گھر والوں کی طرف رک کر کے کہے گا کہ افسوس، میرے ذمہ اب وہ گناہ ہے جو میں نے تم لوگوں کی وجہ سے کمائے، اور فرشتے کہیں گے یہ وہ بد نصیب شخص ہے کہ اس کے گھر والے اس کی نیکیاں لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ ہندو مطلب گھر کا جو سربراہ ہے جی اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، یعنی آپ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد محترم حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس طرح سے اپنے بچوں کی پرورش کی کہ حرام مال کی بالکل بھی آمیزش نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس جو رقم ہے، جو درہم و دینار ہے، اس کے اندر ایک بھی پیسہ ایسا نہیں کہ جو شبہ والا ہو۔ حرام تو بہت دور ہو گیا، ایک کہتا ہے شبہ، جس کے اندر ایک شبہ ہے کہ یہ حرام ہوگا نہیں ہوگا، ایک ہے حرام جو ہمارے یہاں جو مال کمایا جاتا ہے وہ تو مکمل یعنی کنفرم ہوتا ہے کہ حرام ہے، سود لے کر اس کو حاصل کیا ہے، یا رشوت والا مال ہے، یا کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کو جھوٹ بول کر جو نا کسی کا غصب کر کے، چوری کر کے بعض اوقات وہ مال حاصل کیا جاتا ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ کے جو والد محترم ہیں، ان کے پاس جو مال تھا اس کے اندر شبہ تک کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ اتنے عظیم یقیناً خاندان کے جو لوگ ہوں گے تو ان کے یہاں جو بیٹا پیدا ہوگا وہ بھی اتنے اعلیٰ اوصاف کا حامل ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنی احادیث، صحیح احادیث کو جمع کرنے کا جن سے جو ہے نا کام لیا۔ علی شیر بھائی ہمارے ساتھ میں ہیں۔ علی شیر بھائی، گفتگو چل رہی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر یقیناً نبی پاک کا کرم ہی ہے بخاری شریف کو جمع کرنا۔ اچھا، اس وقت میں کہ جب اس طرح کا ظاہر دور نہیں تھا، ابھی جس طرح ہمارے پاس کاغذات ہوتے ہیں اس طرح کاغذ اس دور میں دستیاب نہیں تھے۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اگر ہمارے یہاں تو اب کمپیوٹر کا دور ہے اور جناب والا کچھ ہی دیر کے اندر جو نا وہ کتابیں ترتیب دے دی جاتی ہیں بیٹھ کر کمپیوٹر کے اوپر، اس دور میں سارے یہ سب چیزیں نہیں تھیں۔ اچھا، قلم ہمارے یہاں پر جس طرح ہوتے ہیں وہ بھی سب چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایسے وقت میں یقیناً امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی پر نبی کریم علیہ السلام کا کرم ہی تھا۔ تو کیا وہ تھا، کیا نظر عنایت نبی پاک کی، کیا سلسلہ ہوا کہ آپ نے اتنا عظیم کام سر انجام دیا؟ سبحان اللہ، بڑا ہی پیارا سوال ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کرم ہے امام بخاری پر، اس کی مثال تو آپ ہی ہیں۔ آپ کا جو مرتبہ علم حدیث میں ہے محدثین جانتے ہیں، اور علماء کی تعداد ایسی ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سہارے کے بغیر چل نہیں پاتے۔ یعنی اگر کوئی ہمیں فتویٰ لکھنا ہے یا کوئی بھی بات ہمیں بیان کرنی ہوتی تو ریفرنس چاہیے ہوتا اس کا۔ یعنی یہ تو علماء ہے، بلکہ عوام بھی جب کوئی بات آتی ہے نا، کوئی حدیث پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ۔ یعنی یہ اللہ کی رحمت سے ہی مقبولیت امام بخاری کو کہ بخاری شریف کی بات اگر نا بس ٹھیک ہے، اب مان لیا، بخاری شریف کی حدیث سے ہم نے اس بات کو مان لیا۔ تو جس طرح سے قرآن پاک کو ریفرنس کے طور پہ لیا جاتا ہے، اسی طرح جب علماء حدیث کی کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بخاری شریف میں وہ حدیث پاک ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک کمال کی بات یہ ہے کہ جیسے اور بھی کتابیں ہیں، سیاہ ستہ ہیں، 6 کتابیں جو سب سے معتبر کتابیں ہیں، پر اس میں بھی 2 کتاب سب سے افضل ہیں، جیسے صحیح ہیں، اور اس میں بھی جو سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے۔ تو سب سے پہلے علماء کا یہ رجحان ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حدیث ہمیں دیکھنی بخاری شریف کے اندر۔ اچھا، اگر بخاری شریف میں مل گئی حدیث پاک تو اب اور کہیں نہیں دیکھنی، یعنی مطلب بخاری میں مل گئی تو کافی ہے، دیکھنے کو آپ دیکھتے رہیں، مگر اگر بخاری میں ہے تو وہ کافی ہے۔
اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ حدیث پاک کی جو یہ مبارک دنیا ہے نا، حدیث پاک کی جو یہ سلسلہ ہوتا ہے، اس میں امام بخاری کا جو مقام و مرتبہ یہ بالکل نرالا ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پر ایسا کرم ہوا کہ ایک مرتبہ نا آپ سو رہے تھے تو خواب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پہ صاحب مکھی ہٹا رہے ہیں. اب جب آپ بیدار ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر مکھی تو بیٹھتی نہیں ہے، یہ میں کیسا خواب دیکھا. پریشان ہو گئے. تو علماء کرام جو اس دور کے تھے انہوں نے تعبیر بیان کی کہ حضور آپ کو مبارک ہو. کہ بھائی کیسی مبارک بات کہ مبارک ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث میں جو خلط باقی ہوا ہے اس کو آپ پاک و صاف کریں گے. دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے کہ امام بخاری کو اس کام کے لیے چنا گیا کہ جو خلط ہوا ہے حدیث پاک میں اس کو آپ دور کریں گے، اس کو آپ صاف کریں گے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہی ہے کہ آپ نے امام بخاری کو چنا کہ میری جو احادیث میں جو لوگوں نے معاذ اللہ خلط شامل کر دیا ہے اس کو اگر دور کرنے والی کوئی شخصیت ہے تو امام بخاری ہیں. سبحان اللہ. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں. یہ مقدمہ فتح الباری کی جو فصل اول ہے اس میں یہ واقعہ ملا ہے، اور بھی بہت سی پیاری پیاری باتیں اس میں ملتی ہیں. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو ہر کسی پر کرم ہی کرم ہے. جتنے بھی ہمارے امام ہوئے ہیں یا کسی بھی فن میں کوئی ماہر ہے سب پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے. اچھا امام بخاری کی شان اصل میں نرالی ہے. جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بشارت دی، وہیں پر آپ کے جو اساتذہ تھے ان پر بھی امام بخاری کا بڑا کرم ہوا. یعنی امام بخاری کے جو اساتذہ ہوئے ہیں وہ بھی باکمال کے تھے. یعنی ان پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کرم تھا کہ جب آپ دونوں گفتگو کیا کرتے تھے علم حدیث پر تو کمال کی چیزیں سامنے آیا کرتی تھیں. کبھی کبھی پوری کتابیں لکھ دیں تو کبھی کبھی اچھے اچھے نکات سامنے ظاہر ہوئے. ان کے استاد امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ بہت مشہور بزرگ ہیں، ان کے پاس آپ فقہ پڑھا کرتے تھے. فقہ میں آپ نے پڑھی تھی ان سے کتاب الصلاۃ. اچھا جب آپ نے ان کے اندر رغبت دیکھی کہ امام بخاری جو علم حدیث میں اچھی مہارت رکھتے ہیں، ان کو شوق ہے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ امام بخاری آپ علم حدیث کے لیے نکل جاؤ. کہ فقہ تو آپ ماشاءاللہ پڑھ ہی رہے ہیں، پر مجھے لگتا ہے کہ آپ علم حدیث میں اور بڑا کام کر سکتے ہیں. فقہ میں بھی آپ کی ایک مہارت ہے. تو امام بخاری نے اپنے استاد صاحب کی بات مانی اور آپ علم حدیث سیکھنے کے لیے نکل گئے. علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے وہ مرتبہ پایا کہ تمام ائمہ حدیث سے آپ سب سے آگے بڑھ گئے. سبحان اللہ. اچھا استاد کی بھی بات نرالی ہوتی ہے نا کہ جہاں انسان کی اپنی محنت ہوتی ہے، اپنا نصیب ہوتا ہے، ساتھ ساتھ میں استاد کا بھی بہت بڑا یہ استاذ کی نگاہ ہوتی ہے کہ میرا یہ شاگرد جو ہے نا وہ کس فیلڈ میں آگے جا سکتا ہے، کس فن کے اندر جو ہے نا آگے جا سکتا ہے. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ اپنی نگاہ ولایت سے اور اپنی اس عظیم نگاہ بصیرت سے گویا کہ یہ دیکھ لیا کہ یہ بخاری جو ہے محمد بن اسماعیل تو یہ جو ہے بہت آگے جا سکتے ہیں، ان کو اس فن میں آگے جانا چاہیے. اور یقیناً استاذ کا انتخاب اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس راہ پر لگائے اور یقیناً دنیا نے دیکھا کہ آپ نے اتنا بڑا علم حدیث میں کام کیا. اچھا استاد کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ استاد وہ راستہ ہے کہ اپنی جگہ ہے پر اس کے جو اس پہ چلتے ہیں ان کو ان کی کامیابی تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ استاد کا ہی بہت بڑا کردار ہے. تو استاد کو بھی اپنے شاگردوں میں دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر کس چیز میں مہارت ہے، کس فنون میں یہ دلچسپی رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ اس طرح دین کا کام ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ نبی پاک کا بھی کرم ہے، اساتذہ کی دعائیں بھی شامل ہیں، اور آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا مقام حاصل کیا. اچھا ناظرین آپ دیکھیں گے بخاری شریف آپ دیکھیں گے تو اس وقت میں اس دور کے اندر چونکہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا نا ابھی کہ اس طرح باقاعدہ صفحات کا سلسلہ نہیں تھا، باقاعدہ قلم وغیرہ اس طرح ہمارے جو ہے ایجاد نہیں تھے. اچھا پھر جو ہے نا وہ کتابوں کو اس طرح محفوظ کرنا، ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احادیث جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں روایت ہوئیں، صحابہ کرام سے نے بیان فرمائی، اہل بیت اطہار کی طرف سے ہمیں ملی ہیں، تو یہ یقیناً پہنچتی گئی. لیکن اس دور تک سمجھیے کہ باقاعدہ یعنی کہ اس طرح لکھنے کا سلسلہ نہیں تھا. سینہ بہ سینہ یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا تھا. لکھی بھی تھی تو مطلب مکمل احادیث کو جمع نہیں کیا جا چکا تھا. جو آپ نے جو سنا نا کہ خواب کی جو تعبیر بیان کی گئی تو اس کی وجہ یہی تھی کیونکہ اب ظاہر ہے اس طرح سینہ بہ سینہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا تھا. انہوں نے ان سے بیان کیا، انہوں نے آگے ان سے بیان کیا، انہوں نے آگے ان سے بیان کیا.
تو یہ سلسلہ بسلسلہ چلتا چلا آ رہا تھا. اب اس بیچ کے اندر ظاہر ہے صحابہ کرام تو سب عادل ہیں الحمدللہ، ان کے تعلق سے تو ہم غلط بات کر ہی نہیں سکتے ہیں. نبی پاک خود فرماتے ہیں کہ الصحابۃ کلہم عدول او کما قال، کہ صحابہ جتنے بھی ہیں وہ تمام ہی عادل ہیں. سبحان اللہ. تو اب وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن ان کے بعد تابعین کا دور آیا، وہ بھی ایک صاف دور تھا، ستھرا دور تھا. تبع تابعین کا دور آیا، اس کے بعد مزید دور آیا. تو ظاہر ہے پھر جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا تو کچھ لوگ ایسے آتے گئے کہ جنہوں نے اس حدیثوں کا غلط استعمال کیا، ان احادیث کے اندر اپنے الفاظ شامل کرنے کی کوشش کی، ان احادیث کے اندر جو نا صحیح کو غلط کو صحیح. بلکہ ایک دور وہ بھی آیا اسلام کے اندر کہ معاذ اللہ رب العالمین کچھ لوگوں نے حدیث گڑنا شروع کر دی. حدیث گڑنا یعنی اپنی طرف سے جو نا کچھ بات بول دی اور ٹائٹل لگا دیا فرمان مصطفیٰ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک نے فرمایا. بات پوری اپنی ہے. یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کے دشمن تھے لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جو ہے اسلام کو بدنام کرتے تھے. ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا کہ اوپر لکھتے قال رسول اللہ، جب بیان کرتے اپنے بیان کے اندر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے فرمایا، اور جو بات نیچے کہتے وہ ان کی اپنی ہوتی تھی. اب ظاہر ہے اس وقت تک کوئی لکھی تو تھی نہیں کہ صحابہ کرام لکھ کر دے دی ہو کہ یہ نبی پاک، ان کی مہر اس میں لگی ہو کہ نبی پاک کا فرمان ہے، اس پر ہماری مہر لگی ہوئی ہے. ایسا سلسلہ ابھی تک ہوا نہیں تھا. تو اس وقت میں یقیناً ضرورت تھی ایسی شخصیت کی کہ جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط ثابت کر دیں. جو صحیح حدیث ہیں ان کو بالکل سامنے ہمارے لا کر رکھ دیں. جو غلط لوگوں نے گڑی ہے یا جن کے جو ہے سند کے اندر کچھ کلام ہے وہ ہمارے سامنے بالکل واضح کر دیں. تو یہ کام اللہ رب العزت نے جس عظیم ہستی سے لیا وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اور آپ نے الحمدللہ جن لوگوں نے بخاری شریف دیکھی ہے ماشاءاللہ ایک ضخیم کتاب ہے، کئی احادیث اس کے اندر آپ نے جمع کی اور یہ امت کے لیے اتنا بڑا احسان یقین مانی کہ قیامت تک امت اس احسان کو کبھی بھلا نہیں سکتی ہے. بہت بڑا احسان ہے اور یقیناً یہ آپ کا قوت حافظہ بھی ہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذہن عطا فرمایا، اتنی ساری احادیث کو جمع کرنا، یاد کر لینا، ایک وقت میں اتنی احادیث کو یاد کر لینا. یقیناً جو بندہ ذہین ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ذہن ملتا ہے، وہی یہ سب کر سکتا ہے. تو قوت حافظ امام بخاری کا جو تھا اس پر بھی ہم چاہیں گے کہ مظفر بھائی کچھ اگر کلام فرمائیں، کچھ بتائیں کہ آپ کیسے ذہین تھے. بالکل، یہ اتنا بڑا الحمدللہ ان کا کارنامہ جی، بخاری شریف کو جمع کرنا. اور یہ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، جیسے حالات پیش آتے رہے، ایک وقت تھا کہ قرآن پاک بھی کتابی شکل میں جمع نہیں تھا. جی ہاں. اور صحابہ کرام سنتے تھے، یاد کرتے تھے، بعض ایسے ہی حافظ بن گئے تھے، بعض نے لکھا تھا الگ الگ مقام پر. لیکن ایک موقع پر جب بہت سارے حفاظ جو شہید ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا کہ قرآن کو اب جمع کر لینا. فاروق اعظم نے، صدیق اکبر اور فاروق اعظم دونوں کی گفتگو ہوئی. صدیق اکبر نے جو ہے ان کو بھی اس پر قائل کیا اور پھر یہ ان کے دور میں جو ہے کتابی شکل میں جمع کیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں لہجے قریش پر جو ہے الحمدللہ سب کو جمع کیا کہ پڑھنے میں قرات میں بھی الگ معاملہ نہ جائے. اسی طرح جیسے آپ نے حدیثوں کا بتایا، صحابہ کرام کے دور کے بعد اتنا بڑا جب آپ نے ذخیرہ جو جمع کیا تو ظاہر ہے اتنا بڑا کام کرنے کے لیے جس شخص کو اس سے ڈیل کرنا ہوگا اس کا حافظہ بھی قوی ہونا چاہیے، اس کا علم بھی وسیع ہونا چاہیے. کیونکہ ہر بات آج کتنی آسانی ہے، لکھنے کے لیے کاغذ دستیاب ہے، آج ڈائریکٹ کمپیوٹر پہ کمپوزنگ، موبائل وغیرہ میں ڈائریکٹ ٹائپنگ ہو جاتی ہے، سرچ کر کے بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. لیکن امام بخاری نے دور دراز سفر بھی کیا جی، اور جو سنتے تھے آپ کا مدرسے میں پڑھنے کا اور کیا عالم تھا کہ لوگ بیان کرتے ہیں، دو بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی چھوٹی عمر میں ہمارے ساتھ جو ہے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے بصرہ کے علماء کرام ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے علاوہ بقیہ جتنے شاگرد تھے، جتنے پڑھنے والے طلباء تھے، سب لکھا کرتے تھے اور ترغیب بھی دلائی گئی کہ قید العلم بالکتابہ، یعنی لکھ کر محفوظ کر لیا کرو. تو جتنے آپ کے علاوہ جتنے تھے نا سب لکھا کرتے تھے حدیث، اور امام بخاری نہیں لکھ رہے تھے. تو 15-16 دن گزر گئے. 16 دن گزرنے کے بعد ایک کسی نے جو ہے نا وہ حضرت امام بخاری کو ڈانٹا. 16 دن ہو گئے، اتنی ساری حدیثیں بیان کی گئی اور سب نے بہت ساری لکھ کر محفوظ کر لی، تم نے ایک بار بھی قلم نہیں چلایا، آپ نے لکھا نہیں، ایک بار بھی ایک حدیثیں نہیں لکھے، محفوظ نہیں کیا آپ نے، اور اتنی دنوں کی محنت ضائع کر دی. تو یہ سن کر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ارشاد فرمایا،
اچھا تم اپنے لکھے ہوئے صفحات لے آؤ. اب وہ بھی ظاہر ہے اس وقت بھی کوئی پراپر نوٹ بک ہے, ڈائری ہے, وہ نظام نہیں ہوگا, تو صفحات پر جو ہے لکھا کرتے تھے, جمع تھا. آپ نے فرمایا لے آؤ. پھر ہم نے اپنے صفحات لے آئے. امام بخاری نے احادیث مبارکہ زبانی سنانی شروع کی. زبانی سناتے گئے اور 16 دن میں جتنی حدیثیں پڑھی تھی انہیں بالکل لفظ بہ لفظ جو ہے نا آپ نے بیان فرمایا. سبحان اللہ. روایات کے ساتھ بیان فرمایا. تو ہمیں سننے والوں کا یہ وہ تھا بیان تھا کہ ایسے ہمیں یوں گمان ہو رہا تھا کہ جیسے ان کے پاس لکھا ہوا یہ دیکھ کر بیان کر رہے ہیں. کیا بات ہے. ایک لفظ میں بھی فرق نہیں آ رہا تھا. روایت کیسی ہے, الفاظ کیسے, ساری چیزوں کو جو ہے نا آپ نے بیان فرمایا. تو یہ کتنا بڑا کمال کا حافظہ. اور اللہ تعالیٰ جن سے بڑے کام لیتا ہے نا ان کو بڑے کمالات بھی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو ایسا اتنا بڑا کام لینا تھا. اچھا آپ نے جو یہ حدیث بخاری شریف میں جمع کی, کم و بیش 7,000 کے قریب حدیث بخاری شریف میں ہے, اور آپ نے تلاش کتنی کی ہے, 6 لاکھ حدیثوں میں سے ان کو منتخب کیا ہے. اتنی لاکھوں حدیثوں میں سے آپ نے جو ہے نا ان کو منتخب کیا ہے. تو آپ جس کتاب کو, صرف حدیث پاک نہیں بلکہ پوری کتاب کو, جس کتاب کو دیکھ لیتے تھے نا ایک بار وہ آپ کو یاد ہو جاتا. سبحان اللہ. آپ کو حافظ الحدیث بھی کہا جاتا ہے. حافظ الحدیث ماشاءاللہ محدثین کی طرف سے ملتا ہے. اور حافظ الحدیث بھی بنا جس کو 1 لاکھ حدیثیں یاد ہو. سبحان اللہ. بھی آگے جو ہے ماشاءاللہ کتنے 5 لاکھ 6 لاکھ حدیث الگ الگ درجے ہیں. تو یہ 6 لاکھ حدیثیں الحمدللہ اس میں سے آپ نے منتخب فرمائی ہیں. تحصیل علم کے ابتدائی دور میں نا ان کو 70,000 حدیثیں, یعنی شروعات ہے ابھی آپ کی طالب علمی کی, شروعات کے دور میں 70,000 حدیثیں آپ کو یاد ہو گئی تھی. سبحان اللہ. زبانی یاد تھی. اور بعد میں یہ تعداد 3 لاکھ تک پہنچ گئی. ایک بار حضرت سلیمان بن مجاہد اور دیگر جو بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے فرمایا کہ کچھ دیر پہلے اگر آپ آ جاتے, 2 بزرگوں کی ملاقات ہوئی تو ایک چلے گئے, تو جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ آ جاتے نا تو میں ایک ایسا بچہ آپ کو دکھاتا کہ وہ 70,000 حدیثوں کا حافظ ہے. کیا بات ہے. یعنی حوصلہ افزائی بھی کیسی ہے کہ چھوٹی عمر میں, کم عمری میں جو ہے نا وہ الحمدللہ اتنی حدیثیں آپ نے یاد کر لی. تو بہت کمال کا حافظہ تھا. اچھا اس کی مضبوطی کا نا ایک راز امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے ہی پوچھا گیا کہ حافظے کو مضبوط کرنے کی بھی کوئی دوا ہے, کہ ہم بھی چاہتے ہیں میموری جو ہے, ناظرین بھی چاہیں گے, ہر کوئی چاہے گا کہ میموری شارپ ہو جائے. لوگ آج بھولنے سے کئی نقصانات کر بیٹھتے ہیں, ارے ذہن سے اتر گیا, بھول گیا. تو آپ نے کیا فرمایا, وہ دوا کا تو مجھے معلوم نہیں, البتہ میں نے انتہائی توجہ اور استقامت کے ساتھ مطالعہ کرنے کو قوت حافظہ کے لیے بڑا فائدہ مند پایا. سبحان اللہ. 2 کام آپ نے بتایا کہ انتہائی توجہ کے ساتھ پڑھنا اور استقامت کے ساتھ پڑھنا, مطالعہ کرنا. کوئی کتاب بعض اوقات آج لوگوں کا, آج دنیاوی بھی جو پڑھائی ہوتی ہے تو ایک انداز ہوتا ہے لوگوں کا, بعض کچھ پڑھ رہے ہیں پھر ذہن کہیں اور چلا گیا, کال آ گیا, فون آ گئی تو کسی سے بات کرنے لگے, تو ان جو توجہ منتشر کر کے پڑھتا ہے نا تو اس کو یاد بھی نہیں رہتا ہے. اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے. یعنی کہتے ہیں نا کہ 2 طلبہ میں فرق ہوتا ہے. ایک تو حضرت یہ ہے کہ کسی نے 4 گھنٹے میں تیاری کر لی, جیسے ایگزام میں آپ نے ماشاء اللہ درس نظامی کی ہے. ایک ہوتا ہے طالب علم نے 4 گھنٹے میں پوری کتاب کی تیاری کر لی. ایک بندہ 24 گھنٹے کتاب کو پڑھ رہا ہے, پھر بھی اس کی تیاری اچھی نہیں ہوئی ہے اور ایگزام میں نمبر اس کے کم ہیں. تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ 24 گھنٹے تو پڑھا ہے اس نے, پر پڑھا کیسا ہے, آدھا گھنٹہ فون کو, آدھا گھنٹہ پڑھائی کو, پھر آدھا گھنٹہ سونا. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ چیز حاصل نہیں ہو پاتی, کامل توجہ نہیں ہوتی تو وہ پھر وہ حاصل نہیں ہو پاتی. مفتی قاسم صاحب نے بھی اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ 2 طرح کا کام ہوتا ہے, ایک ڈیپ ورک ہوتا ہے اور ایک شیلو ورک ہوتا ہے. ڈیپ ورک مطلب بندہ اسی میں اتر کے یکسوئی کے ساتھ, میں بس اتنی دیر مجھے پڑھنا ہے, مطالعہ کرنا ہے تو مطالعہ ہی کروں گا, میں فون پر کوئی کام نہیں کروں گا, میسج نہیں دیکھوں گا. اور ایک بندہ کیا کر رہا ہے, اچھا میں پڑھ رہا ہوں, کسی کا میسج آیا واٹس ایپ, اچھا ٹھیک ہے اس کا جواب دوں, پڑھوں, پھر کسی کا کال آ گیا, پھر اٹھ کر چلا گیا, پھر کچھ ناشتہ کرنے لگا, تو وہ کتاب وہ چل ہی رہی ہے, وہ پڑھنا اس میں زیادہ نہیں ہو رہا ہے یا اوپر سے ہو رہا ہے, تو بار بار توجہ منتشر ہوگی نا تو پھر یاد بھی نہیں رہے. تو الحمدللہ انہوں نے یہ راز بتایا, اور اللہ تعالیٰ ان کے حافظے کا ہمیں بھی صدقہ عطا فرمائے. آمین آمین. الحمدللہ پچھلے دور میں دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت نے سمجھ لو برکت حاصل کی. اعلیٰ حضرت کا بھی حافظہ ایسا مشہور الحمدللہ کی کتب احادیث اور جو کتابیں آپ پڑھتے تھے آپ کو یاد ہو جاتی تھی. ایک کتاب تو ایک رات کے لیے آپ کے پاس تھی, اور وہ دوسرے ایک محدث تھے محدث صورتی رحمۃ اللہ علیہ, تو واپس لے جانے کی بات کی تو آپ نے فرمایا لے جائیے کتاب, بولے رات بھر کا دیکھنا کافی ہو جائے گا. تو آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ چند مہینے تک تو جہاں کی چاہوں گا میں عبارت نقل کر دوں گا, اور مضمون تو
عمر بھر کے لیے محفوظ ہوگی. سبحان اللہ، بلکہ ایک مہینہ آپ نے غور سے قرآن پاک کی تلاوت کی تو آپ ایک مہینے میں حافظ بھی ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی بھی ماشاءاللہ بات چل رہی ہے. نیت ہے ہماری جو کہ اس مہینے میں اعلیٰ حضرت کا یوم ولادت، اعلیٰ حضرت کا برتھ ڈے بھی آتا ہے 10 شوال کو، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ ایک پروگرام ہم سیرت اعلیٰ حضرت پر بھی آپ کے لیے پیش کریں گے، تاکہ ان کا جو حافظہ ہے اللہ پاک نے عطا فرمایا، ان کا بھی ایک اپنا کمال تھا. اللہ رب العزت نے امام اہل سنت کو جو کمال عطا فرمایا ہے، یعنی عقلیں دنگ رہتی ہیں، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ مطلب کہ ایسا بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے کیا. یعنی بعض جو ہے نا وہ کچھ چیزوں کے اندر مشہور ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ کی جو وجہ شہرت حدیث ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے نا وہ ہر فن میں ماہر تھے، اپنے ماہر. اللہ پاک نے ایسا کمال، ایسا عروج آپ کو عطا فرمایا، کیا کہنے آپ کی ذہانت کے، آپ کی فطانت کے، اور آپ کے علم حدیث کے، علم کلام کے، عشق رسول کے ہر انداز آپ کے نرالے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. شوال کے مہینے میں الحمدللہ امیر اہل سنت کے شہزادے حاجی احمد عبید رضا ان کی بھی ولادت. اچھا، ماشاء اللہ، شوال کی. سبحان اللہ، شوال کے مہینے کو کئی جو ہے وہ نسبتیں حاصل ہیں. سبحان اللہ. اللہ امام اپنے اعلیٰ حضرت کے بھائی جو ہے نا مولانا حسن رضا خان، اچھا ان کا عرس ہے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. چلیں اللہ پاک برکت نصیب فرمائے. بخاری شریف کیسے لکھی گئی، یہ بھی ایک بڑی پیاری بات ہے، اس پر بھی ہم آئیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے آئیے کچھ فرمائش ناظرین کی شامل کرتے ہیں. اور بخاری شریف پڑھتے تو ہیں ماشاءاللہ اور سنتے بھی ہیں، شاید پڑھتے تو ایک تعداد نہیں ہوگی، نام سنا ہے صرف بخاری کا. تو بخاری شریف لکھی کیسی گئی، کیا وہ انداز تھا بخاری شریف کو لکھنے کا، وہ بھی انشاءاللہ بھی ہمارے گیسٹ سے سنیں گے. اس سے پہلے آئیے کچھ فرمائشیں جو ناظرین کی ہے اس کو شامل کرتے ہیں. ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اگر کچھ وائس وغیرہ ہو تو وہ دے دیجیے گا. جی آئیے، جو ہمارے پاس یہ ہے کچھ کمنٹ باکس میں کچھ ہمارے پاس فرمائشیں اس کو شامل کرتے ہیں. خان احتشام کہتے ہیں ایف جی این چینل کی کیا بات ہے، کیا بات ہے ماشاءاللہ. ایف جی این چینل دیکھیں، دوسروں کو دکھائیں. خواجہ پیر اشرفی، ایک نئی صبح کی آمد مرحبا مرحبا. کیا بات ہے، ایک نئی صبح کی، رمضان کے بعد آمد مرحبا مرحبا. یہ ماشاءاللہ خوشی بھی ہے ناظرین کو. اور خواجہ پیر صاحب تو ماشاءاللہ ہمارے ریگولر جو ہے دیکھنے والے ہیں، یہ کمنٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک سرخروئی آپ کو نصیب فرمائے. ٹھیک ہے جناب. اسی طریقے سے یہ ایک نے میسج کیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. رخ مصطفیٰ وہ خطاب ہے، یہ نعت سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. خواجہ پیر اشرفی، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھو کرے سب کی کھائے کیوں، یہ کلام سنا دیجیے. ٹھیک ہے. سید اشرف علی صاحب ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی، رمضان عید کے بعد آپ کا پھر سے استقبال، کیا دل سے، واہ. اللہ ہمیں دین اور علم کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین. بس اب ایک نئی صبح شروع ہو چکا ہے، تو اب بس اس کو جس طرح پہلے آپ دیکھتے تھے اسی شوق، محبت، وارفتگی کے ساتھ دیکھنا ہے. اور نہ صرف دیکھنا ہے بلکہ دکھانا ہے. آپ کے جو دوست ہیں، احباب ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، آپ کے ملنے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ ان کو بالکل اب اسے دعوت دینا شروع کر دیں. کیونکہ ایک مہینے کا گیپ ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ جو کنٹینیو ہمارے ویورز تھے، جو دیکھنے والے تھے، کہیں نہ کہیں آگے پیچھے ہو گئے ہوں یا بھول گئے ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک مہینے کا جو گیپ ہوا ہے اس کو کور کرنا ہے انشاءاللہ. اور اب سے مسلسل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا جو ہفتے میں 4 دن آتا ہے، جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار، یہ سلسلہ شروع کریں گے. سوالات بھی ہم کیا کرتے تھے آپ سے کچھ، وہ بھی انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اللہ نے چاہا تو، تاکہ آپ کی مزید دلچسپی برقرار رہے. جی اسی طریقے سے سید اشرف علی، علی بھائی میری طرف سے، الطاف بھائی، شیر علی بھائی، ہمارے عزیز مظفر بھائی، آپ سبھی کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں. اور میرے بچوں، گھر والوں کے حق میں دعا کیجیے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. جی اسی طریقے سے ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. وائس بھی اگر ہو تو وہ دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد محیب اتاری ہے، میں موڈاسا سے عرض کر رہا ہوں. مجھے کلام سننا ہے. میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. جی الطاف بھائی. اٹھا دو پردہ دکھا
چہرہ کہ نور باری جا ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ میرے کب سے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے گے تمہارا دل اس جیران میں گیا دو پردہ دیکھا دو چہرہ ہیر کی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں ہیر کی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دی خدا دل کو جو عقل دی خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دی خدا اب تو نہ روگے عادت سچ بگڑی گئی اب تو نہ روگے عادت سچ بگڑی گئی کریم پہلی لقمائے کھلائے کیوں رخصت ملا کشو بش سے ہمیں اٹھائے کیوں بش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے کے سائے میں سوتے کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں سوتے کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں میرے تم خواب میں آیا
घर रोशनी होगी, मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी, मेरी किस्मत जगा जाओ, इनायत ये बड़ी होगी, मेरी किस्मत जगा जाओ, इनायत ये बड़ी होगी। मदीने मुझको आना गे, हमें गुरबत मिटाना गे, मदीने मुझको आना गे, हमें गुरबत मिटाना गे, हवा पाए मदीना, हवा पाए मदीना, दर मेरी हाज़िरी होगी, हवा पाए मदीना, दर मेरी हाज़िरी होगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या बात है। तंजीम खान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सभी को ईद मुबारक, खैर मुबारक, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। अल्लाह पाक माह रमज़ान की इबादत और रियाज़त को हमारी आपकी सबकी कबूल फ़रमाए और बार बार आफ़ियत और सेहत के साथ अल्लाह माह रमज़ान से हम सबको मिलाए। अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना रमज़ान बिस्सिह्हतिन व आफ़िया, आमीन। जी बिल्कुल, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त, अल्लाह बरकत नसीब फ़रमाए। एक इस्लामी भाई है नबी साहब, इनकी आईडी है इस नाम से, कहते हैं बुखारी शरीफ किताब क्या पूरी एक मिलती है? जी हाँ, बिल्कुल मिलती है। बुखारी शरीफ की जो है ना वो बाज़ जगह 2 जिल्दों के अंदर ही मिलती है, पूरी एक जिल्द में भी मिलती है ना, तो जी हाँ, अलग अलग एडिशन है, मुख्तलिफ़ जगह से छपी हुई है, तो बिल्कुल मिलती है, तो आप इसको हासिल करें। अच्छा, बात चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पर, बहुत सारे हमने उनके कुछ इब्तिदाई तारुफ भी पेश किया और नबी पाक का जो उन पर ख़ास करम था वो पेश किया, और आपका जो क़ुव्वत हाफ़िज़ा है, अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा ज़हीन आपको बनाया, किस कदर आप जल्दी अहादीस को याद कर लिया करते थे, और क्लास के दूसरे बच्चों में जो आपका एक इम्तियाज़ था, जो आपका लेवल था समझने का, वो अपनी मिसाल आप था। अब बात करते हैं जो आपकी मशहूर बुखारी शरीफ है, जो इतनी मशहूर है। साहिब बुखारी का तो हमने तज़किरा सुना जिन्होंने बुखारी शरीफ को जमा किया है, लेकिन बुखारी शरीफ की क्या ख़ासियत हैं और बुखारी शरीफ को किस तरह से जमा किया गया, वो क्या सिलसिला था। अली शेर भाई से मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर इस पर कुछ नाज़रीन को बताएं कि क्या सिलसिला था, इमाम बुखारी ने किस तरह इसको जमा किया। बड़ा ही प्यारा सवाल है, और किताबें तो और भी माशाल्लाह लिखी गई हैं, पर बुखारी शरीफ जिस अंदाज से लिखी गई वो बाकमाल है। आप खुद बयान करते हैं कि मैंने बुखारी कैसे लिखी। आप फरमाते हैं कि मैंने जब भी अपनी किताब यानी सही बुखारी में कोई हदीस लिखने का इरादा किया तो उससे पहले गुस्ल किया। सुभान अल्लाह, यानी हर हदीस लिखने से पहले। अब समझ लें कि अगर एक हदीस भी आप लिखना चाह रहे हैं तो पहले गुस्ल करते हैं। सुभान अल्लाह। गुस्ल आम तौर पे जो किया जाता है 10 मिनट 15-20 मिनट लगते हैं। अब देखें ना कितनी मोहब्बत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को जमा करना है। तो आपका जो अदब है, जो मोहब्बत है, फरमा रहे हैं कि मैं हदीस लिखने से पहले गुस्ल करता और 2 रकात नमाज अदा करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं कि जो मेरी किताब है 6 लाख जो अहादीस थी उसमें से मैंने मुंतखब किया और फिर उन अहादीस को किताब में शामिल किया। एहतियात देखें इमाम बुखारी की कि आप हदीस पाक को लिखने के लिए जो अदब मुस्तफ़ा है, जो अहादीस का अदब है, आप सिखा रहे हैं लोगों को कि हदीस जब लिखने के लिए जाओ तो गुस्ल करो, 2 रकात नमाज अदा करो। अब इसको शुक्राने की बोल सकते हैं या दुआ के तौर पे इसको ले सकते हैं। फिर आपने जो है ना मुंतखब अहादीस को शामिल किया, सब अहादीस को नहीं लिया, यानी उनमें से उन अहादीस को लिया जो उन अहादीस में सबसे अच्छी अहादीस थी, सबसे मोतबर अहादीस थी, यानी जरह तादिल के एतबार से हों या और भी जिस एतबार से हदीस को जो है लिया जाता है। अच्छा, वो इस्तिखारा भी करते थे कुछ हदीस के, वो सरकार की बारगाह में? हाँ, इस्तिखारे के ताल्लुक से भी आपके ताल्लुक से लिखूं या नहीं लिखूं हदीस? माशाल्लाह आपका अंदाज़ नहीं डाला। अच्छा, इसमें बड़ी प्यारी बात यह है हज़रत कि आपने ये कितने अरसे में लिखी। अब नाज़रीन सोच रहे होंगे कि इमाम बुखारी हैं,
पुराने बुजुर्ग हैं तो हो सकता है 100 साल में तैयार की हो, है ना। होता है ना कि किताब लिखना कोई आसान काम तो नहीं है, फिर किताब भी कौन सी, जो कुरान पाक के बाद सबसे अफजल किताब है, सबसे मोतबर किताब है, जिसकी तरफ रुझान होता है, तो वो बुखारी शरीफ है। तो लोगों के ज़हन में आ सकता है, पर नाजरीन ऐसा नहीं है। आपने 16 साल के अरसे में इसको लिखा। सुभान अल्लाह। और यकीनन ये जो ना आपकी एहतियात है, कमाल एहतियात, वरना लिखने को तो बंदा कमर से भी लिख ले। याद इतनी थी कि अगर लिखना चाहते हाँ, तो आप देखिए ना 70 हदीस आपको उस वक्त याद थी जब आप 70,000 हदीस 70,000 जब आप पढ़ने गए थे, और जब मजीद आपने हदीस याद की 6 लाख तो वो थी जो आपको याद थी ना। ज़ाहिर है उसमें से आपने जो ना छांट कर लिखी जो असहुल हदीस हैं, हदीस के अंदर भी जिनका अजीम मर्तबा है, तो वो भी यानी कि इतना वक्त तकरीबन लगा 16 साल। ये क्या एहतियात, हर हदीस लिखने से पहले मुलाकात भी इमाम बुखारी ने रावियों से जा के जो हयात होते थे ना, नहीं आपने ये रिवायत की, आपने किन से सुनी, तो ये इतना ट्रैवल करके उस दौर में सफ़र करके रावियान हदीस से भी मुलाकात करना और उनसे हदीसें लेना, ये मुहद्दिसीन का मतलब अमल रहा करता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन्होंने अहादीस ली हैं तो डायरेक्ट मैं उनके पास जाऊँ, क्या बात, ताकि वास्ते कम हो। यानी अगर सहाबा किराम ने कोई हदीस बयान की, फिर ताबईन है, तब ताबईन है, तो डायरेक्ट आप उनके पास जाना पसंद करते थे। और दीगर भी मुहद्दिसीन का ये तर्ज हुआ करता था कि मैं खुद उनसे जाकर अहादीस को सुनूं, तो ये एहतियात भी हुआ करती थी। अच्छा, इसमें आप फरमाते हैं कि बुखारी शरीफ जो मैंने इतने अरसे में लिखी है, ये मेरे और मेरे रब के दरमियान हुज्जत है। क्या बात है, कितना बड़ा मर्तबा है इमाम बुखारी का। और आपका अकीदा देखें कि आपने ऐसी मेहनत की कि आप इतना बड़ा जुमला बोल रहे हैं कि मेरे दरमियान और रब करीम के दरमियान हुज्जत है। सुभान अल्लाह। अच्छा, बुखारी शरीफ की जो मकबूलियत है, सुभान अल्लाह, इमाम बुखारी ने और भी किताबें लिखी हैं जो कि वो खुद भी मकबूल है माशाल्लाह, पर बुखारी शरीफ का जो मामला है, उसकी जो मकबूलियत है वो निराली है। इसके ताल्लुक़ से एक बड़ा ही प्यारा वाक़या है जो बुस्तानुल मुहद्दिसीन जो एक किताब है, उसमें लिखा है कि इमाम अबू ज़ैद मरज़वी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप भी बड़े मशहूर बुज़ुर्ग हैं, आप फरमाते हैं कि मैंने एक मरतबा मक्के पाक में मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान में सो रहा था कि ख्वाब में अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू ज़ैद, हमारी किताब का दर्स क्यों नहीं देते? हमारी किताब फरमाए। एक खुद अब बड़े बुज़ुर्ग हैं, ख्वाब में तशरीफ़ ला रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरमा रहे हैं कि किताब का दर्स नहीं, हमारी किताब का दर्स क्यों नहीं देते? बात है। यानी आपको पसंद है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद है कि मेरी किताब जो है, यानी बुखारी शरीफ का दर्स दिया जाए। मौलाना हसन रज़ा खान ने कहा ना कि अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, और उसका तो बयां ही नहीं कुछ तुम जिसे चाहो, जिसे सरकार पसंद, जिस किताब को सरकार पसंद फरमाए, माशाल्लाह। जाहिर सी बात है, जब सरकार को किताब पसंद तो जो उनके मुसन्निफ है वो भी पसंद। तो आप ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कि भाई आप दर्स क्यों नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आप क्या अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह, मेरी जान आप पर कुर्बान हो, आपकी किताब कौन सी है? कितना मतलब प्यारा सवाल है। नहीं, हमारे बुजुर्गान दीन का अंदाज भी अलग हुआ करता था ना, कि एक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या कोई एक सहाबी हैं, किसी ने उनसे सवाल किया कि आप बड़े हैं या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े? तो नबी पाक के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह, तो फरमाया कि मेरी विलायत पहले हुई है, पर बड़े तो आप ही हैं। नहीं, बड़े तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, बस मेरी विलायत पहले हो गई है। तो हमारे जो बुज़ुर्गों का अंदाज़ हुआ करता था सवाल करने का हो या जवाब देने का, वो एक अलग निराला हुआ करता था। तो आप कह रहे हैं कि मेरी जान आप पर कुर्बान हो या रसूल अल्लाह, आपकी कौन सी किताब है? तो फरमाया कि मोहम्मद बिन इस्माइल, यानी बुखारी शरीफ, मोहम्मद बिन इस्माइल जो है उनकी जो किताब है बुखारी शरीफ मेरी किताब है। सुभान अल्लाह। ये बुखारी शरीफ का समझ लें मकाम व मर्तबा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पसंद फरमाते हैं कि उस किताब का दर्स दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है बुखारी शरीफ की। और इसको लिखने वाले भी इतने प्यारे, जो किताबें लिखी गई जिस कमाल एहतियात के साथ, जो जिस अदब के साथ, जिस ताज़ीम के साथ, जिस मोहब्बत के साथ। और आप देखें ना, इतनी अहादीस जमा की आपने, और अंदाज़ कैसा है कि हर हदीस के लिखने से पहले गुस्ल किया जा रहा है और नवाफिल अदा किए जा रहे हैं, खुशबू लगाई जा रही है, और एक कमाल अंदाज़ के साथ जो है सुभान अल्लाह हदीस लिखी जा रही है। और हमारा अंदाज़ क्या होता है कि बाज़ औक़ात हम दीनी किताब पढ़ रहे हैं या अहादीस पढ़ रहे होते हैं तो वो एक खेल भी चल रहा होता है। बिलख़ुसूस जो मदारिस में पढ़ने वाले हैं उनसे भी मैं अर्ज़ करूँगा कि
اور اسی طرح دیگر جو گھروں کے اندر بھی ہمارے جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، احادیث پڑھی جاتی ہیں یا احادیثی کتابیں ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ گھر میں اسی طرح بعض اوقات بچے پھینک دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں۔ بڑوں کی بھی چلے بچے تو بچے ہیں، ان پر تو کیا ہم کلام کریں گے، جو سمجھدار ہیں، جو بڑے ہو چکے ہیں یا جو والدین ہیں، ان کو بھی توجہ کرنی چاہیے کہ جو احادیث کی کتابیں ہیں یا ویسے ہی احادیث کی کتاب نہیں، دینی کتاب ہے، کوئی اردو کی کتاب ہے جس میں کچھ احادیث لکھی ہوتی ہیں، قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں، بزرگوں کے اقوال لکھے ہوتے ہیں، تو اس کی ایک اپنی تعظیم ہے، اس کا ایک اپنا ادب ہے، اور با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، جو ادب کرتا ہے وہ پاتا ہے۔ ماشاءاللہ، اس میں ترتیب کا بھی خیال ہم لوگ نہیں رکھتے ہیں، مطلب کتابیں اگر قرآن پاک بھی ہمارے گھر پر ہے، حدیث کی کتابیں ہیں یا تفسیر قرآن ہے یا اصول حدیث، اسی طرح کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں رکھنے کا بھی ہمیں لحاظ نہیں ہوتا، یعنی قرآن پاک ہے تو اس کو اوپر معاذ اللہ کوئی اور کتاب رکھ دی، چلیں پھر قرآن پاک کو اگر اوپر بھی رکھا ہے تو اب حدیث کی کتاب رکھنی ہے یا تفسیر قرآن رکھنا ہے، یہ بھی علم نہیں ہوتا بس اوقات، تو قرآن کے نیچے پھر جو ہے فقہ رکھ دی، اس کے نیچے حدیث رکھ دی، تو اس طرح سے بھی معاملہ ہوتا ہے ناظرین کے یہاں۔ اچھا حضور، میں اس میں ایک چیز اور بیان کرنا چاہوں گا، جیسے ابھی آپ نے بیان کیا کہ بخاری شریف جو ہے وہ قرآن پاک کے بعد سب سے افضل کتاب ہے۔ اچھا، بخاری شریف کا نام سب کو نہیں پتہ ہوتا ہے نا، جیسے فتاوی رضویہ کے تعلق سے، ایسے فتاوی رضویہ کا نام کوئی اور ہے، اس طرح بخاری شریف کا نام بھی ایک الگ سے ہے، یعنی بخاری شریف جو مشہور ہے یہ بھی بولتے ہیں، بٹ نام جو اصل ہے وہ میں بیان کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں تو۔ اس کے تعلق سے نام بھی بڑا پیارا ہے، ناظرین دیکھیں گے اتنا لمبا نام ہے، ایسی بات ہے جب اتنی پیاری کتاب ہے، اتنی عظیم کتاب ہے تو نام بھی لمبا ہونا چاہیے نا ذرا۔ اچھا، بیان کرتے ہیں کہ جو بخاری شریف کا جو پورا نام ہے یہ ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسننہ وایامہ۔ سبحان اللہ، یہ بخاری شریف کا پورا نام۔ ایک تعداد کے لیے تو نیا ہوگا، پہلی مرتبہ اتنا لمبا جو ہے نام سنا ہے۔ اچھا، اس کو اسپیس کے ساتھ میں بیان کر دیتا ہوں۔ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ بخاری شریف کا پورا نام ہے۔ آپ بھی اس کو ناظرین یاد کریں، کیونکہ آپ کی زبان پہ بھی یا دو کتابوں کا نام ہوتا ہے، یا تو قرآن پاک کا یا بخاری شریف کا، جیسے آپ ماشاءاللہ بیان کر رہے تھے۔ عوام بھی مطلب بخاری کا نام بہت لیتی ہے، مسلم شریف کا بھی نام لیا تھا بٹ اتنا نہیں لیا تھا، بخاری کے تعلق سے بخاری میں کچھ ہے کیا، بخاری میں دکھائیے، تو ہر کسی کی زبان پر ہے، تو پورا نام اگر صحیح یاد ہو برکت جائے تو حاصل کرنے کے ماشاءاللہ۔ لیے نام لیا جائے، اگر یاد کر لیں اس کو ماشاءاللہ۔ ہمارا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی جو میں علی شبیر نے بیان کیا ہے، اسی کو آپ ہو سکے تو لکھ لیں، یاد کر لیں، یا اب بعد میں بھی اپلوڈ کیا جاتا ہے پروگرام، تب بھی آپ دیکھیں، اس کو لکھ لیں، یاد کر لیں، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اچھا علی بھائی، اگر کوئی میسج آئے ہمارے پاس اور بخاری شریف کا حوالہ لکھا ہو حدیث سے، اور تو اب کیا بس وہ اس کو صرف مان لے جو کچھ لکھا ہو، یا مطلب اس کو فارورڈ کرنا شروع کر دے، یا کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم تو جانتے نہیں ہیں، زبردست، ہم تو مطلب عربی بھی نہیں آتی جی، یعنی تو کیا کرنا چاہیے؟ عوام کو صرف بخاری شریف کا نام دیکھ کر فارورڈ زبردست کریں؟ توجہ دلائی ہمارے مظفر بھائی نے۔ یہ بھی لوگ جو نا ایک بلیک میل کرتے ہیں اس نام پر بھی، اور بخاری کو لکھ کر بعض اوقات یہ لکھا ہوتا ہے بخاری، اب بخاری میں کہاں پر یہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے آج کل۔ اچھا، لوگ کیا ہے نا، صرف وہ حوالہ ہو بھی تو ہم کہاں ڈھونڈ پائیں گے کون سی کتاب ہے، کون سا اتنے بعض نسخہ ہے؟ اوقات عقل کا استعمال نہیں کرتے، عقل سے پیدل ان کو ہم بولیں کیا بولیں۔ ٹھیک ہے، بخاری شریف سب بہت اہم کتاب ہے، لیکن صرف بخاری لکھ دینا یہ کافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ بخاری لکھا ہوا ہے، بخاری کے اندر وہ حدیث جو لکھا ہوا ہے، ایک پوسٹ وائرل چل رہی ہے بھئی یہ بخاری میں ہے، بخاری میں کہاں پر ہے وہ آپ نے دیکھا، علماء سے پوچھا، ظاہر ہر ایک بندہ بخاری سے نکال پہ یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اچھا، بخاری شریف کے مختلف نسخے ہیں، اب اس نسخے کے اندر وہ حدیث کس صفحے پر ہے، اس نسخے کے اندر کس صفحے پر وہ حدیث ہے آپ کو نہیں پتہ ہوگا، تو علماء سے رجوع ہونا چاہیے، علماء سے معلومات ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے اندر اتنی استطاعت ہے کہ آپ خود نکال سکتے ہیں تو نکالیں۔ ہاں، کوئی یہاں آپ پوسٹ آپ کے پاس آتی ہے تو وہ دیکھیں کہ پوسٹ کس کی طرف سے آئی ہے، معتبر ہے، جیسے دعوت اسلام انڈیا کا آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، اگر یہاں سے آپ کو پوسٹ آتی ہے تو الحمدللہ ہمارے پاس ایک علماء کی ٹیم اس پر کام کر رہی ہے، علماء سے چیکنگ ہوتی ہے باقاعدہ، یہ وہ خود جو ہے نا اس میں حوالہ ڈالتے ہیں، اور اس کے اندر صرف بخاری نہیں لکھا ہوتا ہے، بخاری شریف جلد نمبر صفحہ نمبر اور صفحہ نمبر یہ ہے، حدیث نمبر تک بھی ڈالا جاتا ہے کہ حدیث نمبر 513، حدیث نمبر 401، حدیث نمبر 201 جو بھی ہے وہ حدیث نمبر ڈالا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کہیں لکھا ہوا ہے، اگر مستند کوئی پلیٹ فارم ہے وہاں سے آتا ہے تو بالکل آپ اس کو شیئر کریں، ہر ایک حدیث کو نہیں کریں۔ اسی طریقے سے لوگ جو ہے نا وہ مولا علی کے نام پر بھی جو ہے نا وہ بعض اوقات وہ اقوال مولا علی کے نام سے، یقیناً مولا علی کے اقوال سبحان اللہ دنیا و آخرت بہتر کرنے والے اقوال ہیں، لیکن کیا واقعی وہ مولا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے یا نہیں ہے؟ لوگ اس طرح جو ہے نا وہ بات کو پختہ کرنے کے لیے، اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے
نیچے لکھ دیتے ہیں مولا علی. اب مولا علی نے واقعی فرمایا نہیں فرمایا, یہ تحقیق کرنا علماء کا کام ہے. علماء سے پوچھے, علماء فرماتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, مولا علی کا فرمان ہے, فلاں کتاب میں موجود ہے, بالکل آپ شیئر کریں. اچھا, بخاری شریف سے ہٹ کر بھی کچھ مسائل جو ہے وہ آج جس پر فتویٰ دیا, علیہ الفتویٰ ہے, افتاء بقول ہے, تو بعض لوگ صرف یہی شرط لگاتے کہ یہ اس میں ہوگا تبھی مانیں گے, یا اس کی اگر کوئی روایت آئے تو اپنے علماء ہی سے, علماء اہل سنت, مفتیان اہل سنت, ان سے ہی رجوع کرنا چاہیے کہ حضرت یہ قول ہے, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں, شریعت کا حکم ہے, تو ہم غلطی سے بچیں گے انشاءاللہ. بخاری شریف کے علاوہ بھی دیگر کتابوں میں صحیح حدیث ملتی ہیں, سیاہ ستہ ہے یا اور بھی ان کے علاوہ جو کتابیں ہیں اس کے اندر صحیح حدیث موجود ہیں. اچھا, اس میں ایک بات اور بیان کرنا چاہوں گا. بخاری شریف کی جو فضیلتیں ہیں, جیسے ہم قرآن پاک کو ختم شریف کے طور پہ پڑھتے ہیں, ختم قرآن جس کو بولا جاتا ہے, قرآن خوانی بھی بولتے ہیں, اور قرآن پاک کی فضیلتیں بھی ہیں گھر میں رکھنے کی. جب بخاری شریف کی بھی اس طرح کی کچھ فضیلتیں ہیں, اگر آپ جاتے ہیں تو بیان بالکل ماشاءاللہ. بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی مشکل میں صحیح بخاری کو پڑھا جائے تو وہ مشکل دور ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ کتاب جس کشتی میں ہو وہ ڈوبے گی نہیں. کیا بات ہے. یعنی بخاری شریف جس کشتی میں موجود ہے وہ کشتی جو ہے ڈوبی گی نہیں. اچھا, آگے بیان کرتے ہیں کہ اگر بارش نہ پڑ رہی ہو, کہیں ہوتا نا ایسا, کہیں گے بارش نہیں پڑ رہی ہوتی ہے, بولا معاملہ خراب ہو جاتا ہے, تو اس کے وسیلے سے اگر دعا مانگی جائے تو اللہ پاک قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور قبول کیوں نہ ہو کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درس کو سننے کو پسند فرما رہے ہیں. اچھا, بخاری شریف کے تعلق سے جیسے ہمارے مدارس میں ماشاءاللہ بخاری شریف کا سلسلہ ہوتا ہے, ختم بخاری بھی ہمارے یہاں ہوتی ہے, بچے جو ہے پوری بخاری شریف کو ماشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں, پھر اس کے تعلق سے دعائیں بھی کی جاتی ہیں. اچھا, اس کی فضیلت میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ جس گھر میں بخاری شریف ہو اللہ پاک کی رحمت سے اس گھر میں آگ نہیں لگتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو بخاری شریف کی فضیلت ہے. اچھا حضرت, جیسے قرآن پاک ہر مدرسے میں عام طور پر ملتا ہے, اسی طرح شاید ہی کوئی ایسا مدرسہ ہو کہ جس میں بخاری شریف نہ ہو. بالکل. یعنی جس طرح سے قرآن پاک کو ہم اپنے پاس رکھنا لازم سمجھتے ہیں, اسی طرح بخاری شریف بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے. ہر مدارس میں ماشاءاللہ موجود ہوتی ہے. تو جس طرح گھر میں قرآن پاک ہے, بخاری شریف بھی ہو, تو انشاءاللہ اس طرح کی جو مصیبتیں ہیں, بلائیں ہیں, وہ انشاءاللہ دور ہوں گی. شرح کے ساتھ, اردو ترجمے کے ساتھ بھی ہو, تاکہ وہ سمجھ بھی سکے اسلام میں. مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے انشاءاللہ. صحیح ہے ماشاءاللہ. تو اس کو بھی حاصل کریں ماشاءاللہ. اتنی برکتیں ہم نے حاصل اس کی سنی ہے. تو اگر نہیں بھی پڑھنا آتا ہے بخاری شریف تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ اس کو لے کر رکھ لیں برکت کے طور پر. کبھی تو کوئی پڑھے گا انشاءاللہ, کوئی نہ کوئی پڑھے گا, بلکہ آپ خود ہی کوشش کریں سیکھنے کی. بلکہ بخاری شریف کے ساتھ ساتھ میں تو عرض کروں گا کہ بخاری شریف کی جو شرح لکھی گئی ہیں, مختلف اردو کے اندر شروحات لکھی گئی ہیں, آپ اس کو بھی لیں ساتھ میں. بخاری شریف کتاب جو ہے اس کو متن تو پڑھنا ہی ہے, ساتھ ساتھ جو اس کی شروحات لکھی گئی ہیں آپ اس کو لیجئے, اردو کے اندر جو لکھی گئی ہیں, تاکہ آپ وہ حدیثوں میں فرمایا کیا جا رہا ہے. جس طرح قرآن کریم کا ترجمہ ہوتا ہے تو حدیثوں کو بھی ترجمہ ہوتا ہے. پھر صرف ترجمہ نہیں یاد رکھیے گا, یہ بھی میں عرض کروں گا, صرف ترجمہ نہیں بلکہ اس کی جو تشریحات لکھی گئی ہے مفسرین نے, جو اس کی تفسیر بیان, اپنے شارحین نے جو اس کی شرح لکھی ہے احادیث کریمہ کی, وہ شروحات آپ لیں تاکہ کس حدیث کے اندر کیا فرمایا گیا ہے. بعض اوقات ہم کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں, اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے, تو محدثین اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, انہوں نے جو اس کی شرح بیان کی ہے شارحین حدیث, وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اس حدیث کا کیا معنی, نبی پاک نے کس موقع پر کیا فرمایا, اور اس موقع پر اس کا کیا معنی بنتا ہے, اس کا حکم پہلے کیا تھا اب کیا حکم ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ ہمیں جب شارحین کی طرف سے ملتی ہیں تو اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. امام بخاری کی کچھ عادتیں اگر بیان فرماتے, جو کہ ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے, امام بخاری کی کچھ عادتیں, کچھ ان کے اوصاف, کچھ ان کی سیرت کی کچھ مزید باتیں, تاکہ ہم جن کا تذکرہ خیر کر رہے ہیں تو ان کے کچھ اوصاف اور کمالات اپنے اندر بھی ہم لانے کی کوشش کریں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الحمدللہ سادہ زندگی گزارتے تھے, عیش و عشرت سے آپ دور رہتے تھے, اور شبہات سے بھی بچنا تو اپنے والد ماجد سے ہی سیکھا, دیکھتے ہوئے اسی ماحول میں تربیت پائی. پھر ابو جان سے جو وراثت میں جو ملا تھا الحمدللہ ان کو, پھر حقوق العباد کی پاسداری میں بھی اپنی مثال آپ سے, دوسرے طلبہ کا خیال رکھنا, دوسرے اللہ کے بندوں کا جو خیال, ان کے حقوق کا خیال رکھنا. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نرالا تھا آپ کا, یہ کیفیت تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف جو ہے وہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے, اور آپ کی غذا بہت کم تھی, اپنی نیت کی خوب حفاظت فرماتے. بلکہ بخاری شریف کی پہلی حدیث آپ نے نا انما الاعمال بالنیات, اور یہ ایسی زبردست حدیث ہے, شروعات ہی آپ نے کی اور اس کے بعد سے آپ نے حدیث جمع کرنے کا جو سلسلہ کیا,
تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے زبردست جو ہے مقتدا و پیشوا کروڑوں حنفیوں کے، تو آپ نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے نا 5 حدیثوں کو منتخب فرمایا. اس میں سے آپ فرماتے کہ یہ جو 5 حدیثیں اپنے بیٹے کو، اپنے شہزادے کو وصیت فرمائی کہ یہ 5 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے 5 حدیثیں چنی ہیں، دین پر عمل کرنے کے لیے 5 حدیثیں کافی ہیں. اگر چاہتے ہو آپ دین پر عمل کرنا چاہتے ہو مکمل، تو سب سے پہلی آپ نے یہی روایت نقل فرمائی انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا اعتبار کوئی اعتبار نہیں مگر نیتوں پر، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. تو یہ یعنی بہت زبردست حدیث، بخاری شریف کی پہلی حدیث، یہ بہت کام آتی ہے اور بندے کو ترغیب بھی دلائی جاتی ہے کہ ہر نیک عمل سے پہلے جو ہے نا اچھی نیتیں کرے. تو بہت ہی زبردست الحمدللہ. تو آپ جو ہے آپ اپنی نیت کی خود بھی جو ہے نا بہت حفاظت فرماتے تھے. آپ کا ذوق عبادت بھی بے مثال تھا، بہت آپ عبادتوں میں لگے رہتے، ساری رات جاگ کر آپ عبادت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے. تلاوت جو ہے نا روزانہ جو ہے اتنی تلاوت، بلکہ کبھی آدھی رات کو اٹھ کر جو ہے نا 10 پاروں کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. آج لوگوں کو اٹھ کر جو ہے نا 2 رکعت تہجد پڑھنا مشکل ہوتا ہے، میسر نہیں آتا ہے. 10 پارے تلاوت کرنا، آج رمضان کے اعتکاف میں بھی شاید جو ہے دن رات جو مسجد میں بھی بیٹھے وہ رات میں 10 پارے کوئی کسی کو تلاوت کرنا جو ہے مشکل ہو، لیکن یہ بزرگوں کی کرامتیں بھی ہوتی تھی، ان کا انداز بھی ہوتا تھا کہ وہ ایک ہی دن میں بڑی بڑی جو الحمدللہ ان کی تلاوت ہوتی تھی. آپ کا جو روزگار کیا تھا، ذریعہ روزگار، آمدن کا جو ذریعہ، تو آپ پہ نا کاشتکار تھے اور تاجر تھے، یعنی فارمنگ کا بھی معاملہ تھا آپ کا، اگایا کرتے تھے کچھ جو بھی سبزیاں اناج وغیرہ، اور ساتھ ہی اس کو بیچا بھی کرتے تھے، بزنس مین بھی تھے. آپ کے والد صاحب سے آپ کو بہت سارا مال ملا تھا جسے مضاربت کے طور پر دیا کرتے تھے. یہ پارٹنرشپ والا جو معاملہ ہوتا ہے کہ ایک رب المال ہوتا ہے، ایک انویسٹر ہوتا ہے، وہ اپنا مال دیتا ہے اور سامنے والا اس کے ساتھ بزنس کرتا ہے اور منافع میں جو ہے نا وہ شرکت ہوتی ہے. تو یہ بھی مسائل جو ہے صحیح آج بھی لوگ کرتے ہیں اپنے اپنے انداز سے پارٹنرشپ. ناظرین سے بھی میں عرض کروں گا کہ دارالافتاء اہل سنت تک پہنچ کر مفتیان کرام سے معلومات کرے. بعض اوقات لوگ چلتے کاروبار میں، کسی نے دکان چھوڑ دیا یا چل رہا ہے کاروبار، اب تم لے لو، اب تم لے لو، کر لو، کیا اس کے اندر غلطیاں ہیں، کیا ایسی چیزیں ہمیں تو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن کس وجہ سے ہماری کمائی ناجائز ہو جائے، سود میں شامل ہو جائے، یہ معلومات کرنی چاہیے. تو الحمدللہ بزرگوں کا یہ انداز رہا کہ علماء دین، بڑے بڑے بزرگان دین، ان کا یہ انداز تھا کہ وہ تجارت وغیرہ بھی کرتے تھے اور ایسا انداز اپناتے تھے کہ مجھے عبادت کے لیے، علم دین کی خدمت کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے. یعنی سارا وقت، آج کوئی اگر بزنس مین بھی ہوتا ہے نا تو وہ چاہتا ہے میرا بزنس پھیلتا جائے، میری یہاں ایک دکان ہے تو وہاں بھی ایک دکان ہو جائے، اس شہر میں کاروبار کر رہا ہوں دوسرے شہر میں ہو جائے. بلکہ آج جو ہے پوری انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، ایک چھوٹا سا سمجھو گاؤں بن گئی ہے کہ آسانی سے آدمی دوسرے ملکوں تک رابطہ کر لیتا ہے. تو لوگ آج اپنے بزنس کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں، اسی میں مصروف، رات میں دن میں میسج آئیں، فون آئیں. لیکن بزرگوں کا کیا انداز تھا؟ اب انہوں نے کیوں پارٹنرشپ چاہتے تو خود ہی بزنس کرتے، پورا سنبھالتے، لیکن انہوں نے دے رکھا تھا مال کہ بھائی یہ الگ کوئی بزنس کوئی اور سنبھالتا رہے، نہیں تو کوئی اور کام کے لیے اللہ نے چنا تھا. حدیثوں کو جمع کرنے میں 16 سال جو ہے صرف کیے ماشاءاللہ، اور ایسی عظیم الشان کتاب ان کی طرف سے جو ہے امت کو تحفہ ملی الحمدللہ، اور صبح قیامت تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. انشاءاللہ کیا بات ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ کی کچھ عادتیں بھی آپ نے سنی، اللہ کریم ہمیں ان کا فیضان نصیب فرمائے. بہت کچھ ہے بیان ہونے کو تو، اور کتابیں لکھی گئی ان کی سیرت پر الحمدللہ، باقاعدہ علماء نے اس پر بیانات اپنے کیے ہیں. تو اللہ پاک ان کی سیرت کا ہم سب کو حصہ عطا فرمائے، ان کے عشق رسول کا اور احادیث جو انہوں نے جمع کی ہے اللہ کریم اس کا ہمیں صدقہ نصیب فرمائے، ان کے حافظے کا اللہ ہمیں صدقہ نصیب فرمائے. یہ کمال کی شخصیت ہیں، بہت بڑا ان کو مرتبہ ملا. نبی پاک نے جن کو اپنی حدیث جمع کرنے کے لیے چنا وہ یقیناً کوئی عام شخصیت نہیں ہو سکتی ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے. اللہ کریم ان کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے، اور تا دم مرگ ہمیں اللہ کریم ان بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نئی صبح کو دیکھنے والوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اب ایک نئی صبح الحمدللہ اپنی آب و تاب کے ساتھ پھر سے تشریف لا چکا سلسلہ. تو آپ نے اب بالکل جو ہے نا لگے رہنا ہے، ہر پروگرام کو دیکھنا ہے، انشاءاللہ دکھانا بھی ہے. اور کل بھی انشاءاللہ الرحمن ہم تقریباً صبح 9 بجے سے ہم پروگرام میں شرکت کے لیے حاضر ہو جائیں گے. اور ایک تعداد وہ بھی ہے کہ جو تھوڑا لیٹ آتے ہیں، نعت پاک ہو جاتی ہے، کوئی 2-3 سوالات ہو جاتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں. تو ایسا نہ کیا کریں، صبح ہی آپ جب
ایک نئی صبح شروع ہو جائے, 9 بجے سے آپ اسٹارٹ جو ہے تلاوت قرآن پاک بھی ہوتی ہے صبح صبح الحمدللہ. تلاوت قرآن کریم سننے کا آپ کو موقع ملے گا, نعت پاک سننے کا آپ کو موقع ملے گا. پھر گفتگو میں شروع سے ہی آپ شامل ہوں. جیسے آپ جو لوگ لیٹ آئے ہوں گے شاید, تو شروع میں جو سوالات ہم نے کی گئی امام بخاری کا جو تعارف وغیرہ بیان کیا, اس وقت ہو سکتا ہے کہ ایک تعداد پتہ ان کو جو ہے نا وہ شامل نہ ہوئی ہو. تو اس لیے شروع سے آئیں گے, آخر تک رہیں گے تو برکتیں بھی پائیں گے. دوستوں کو بھی دعوت دیں کہ الحمدللہ ایف جی این چینل کا یہ بڑا ہی پیارا پروگرام ہے جس میں نعتیں بھی سننے کا موقع ملتا ہے, علم دین بھی سننے کا حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے. کل پھر آئیں گے انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آئیے آخر میں صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. تاج تارے حرم اے شہنشاہ تاج تارے حرم اے شہنشاہ تم پہ ہر دم کرو درود سلام نگاہی کرم ہم پہ تم پہ ہر دم کرو درود سلام. دور رہ کے نہ ٹوٹ جائے, دور رہ کے نہ ٹوٹ جائے, کاش تہمانی ہے میرے ماہی دم ہونے کو مل جائے تو غزل تم پہ ہر دم کرو درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, بس نہ جاؤں میں آمد میں مولا کہیں شفیع امم لاج رکھنا تم پہ ہر دم کرو درود و سلام. تیری یادوں سے معمور سینہ رہے, تیری یادوں سے معمور سینہ رہے, لب پہ گردم مدینہ مدینہ لگے, بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی تم پہ ہر دم کرو درود و سلام. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو, پھر بلا لو مدینے میں عطار کو, یہ تڑپتے گئے پاک دیدار کو, کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں, تم پہ ہر دم کرو درود و سلام. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کرو درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین
اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے رب کائنات عز و جل ہماری اس سعی کو قبول فرما۔ آج ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر کچھ گفتگو کی ہے۔ اللہ ہمیں ان کا فیضان نصیب فرما، ان کی برکتیں عطا فرما یا رب العالمین عز و جل۔ دنیا جہاں میں جہاں کئی تیرے بندے تیری بندیاں بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست بے روزگار ہیں، جس طرح کی بھی مصیبتوں پریشانیوں تکلیفوں میں اے اللہ گرفتار ہیں، سب پر اپنا فضل فرما دے، سب پر کرم فرما، مظلوموں کی مدد فرما مولا، جو پریشان حال ہیں، ظلم و ستم کے شکار ہیں اللہ، ان پر خصوصی فضل فرما، ان کے لیے آسانی عطا فرما۔ اے رب کریم ہمارے ناظرین ناظرات میں سے جو بھی جس حاجت کے طلبگار ہیں، جائز حاجت مرادیں پوری فرما دے۔ بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو میرے ذکر تیرا، تیرے پیار پر درود